اقبال کہتا ہے جب قومیں غلام ہو جائیں تو پھر عشق اور مذہب الگ الگ ہو جاتے ہیں. پھر وہ نماز پڑھتے ہیں, کوئی درود پڑھ لے تو کہتے ہیں میری نماز میں خلل آ گیا. رسول اللہ کا ذکر ہو تو کہتے ہیں یہ جلسہ ناجائز ہے. کیوں ناجائز ہے؟ پاکستان کے دفاع کے جلسے جائز ہوں, اسلام زندہ باد کے جلسے جائز ہوں, سالانہ بسیوں کے جلسے جائز ہوں, جشن دیوبند کے جلسے جائز ہوں, ختم بخاری کے جلسے جائز ہوں, تو یہ صرف جلسہ کیوں ناجائز ہے سوچنے کی بات ہے. اس لیے ناجائز ہے. عشق اور مذہب جدا جدا ہے. اقبال کہتا ہے جب قومیں غلام ہو جائیں تو اس وقت ان کا مذہب اور طرف ہو جاتا ہے اور عشق اور طرف ہو جاتا ہے. جب اکٹھے ہوں تو رشتہ داروں نے حضرت عثمان غنی کی منت سماجت کی کہ ہم نے تیرے نبی کو نہیں آنے دینا, تیرے لیے کعبہ حاضر ہے. فرمایا یہ عثمان ہے, ابھی مذہب اور عشق جدا جدا نہیں ہوئے. فرمایا عثمان کعبے کا طواف نہیں کرے گا. جب واپس گئے تو یہ بخاری شریف میں موجود ہے, صحابہ نے باتیں کی کہ عثمان تو بڑا خوش نصیب ہے, وہاں کعبے کا طواف کر رہا ہوگا, زمزم پی رہا ہوگا, حجر اسود چوم رہا ہوگا, مقام ابراہیم پر نفل پڑھ رہا ہوگا, صفا مروہ پر دوڑ رہا ہوگا. شکر ہے صحابہ نے یہ بات کی. عثمان بولے اگر خاموشی سے بات ہو جاتی تو ہم نے کس طرح بات کرنی تھی. آپ نے واپس جا کر صحابہ کو کہا خدا کی قسم تم نے میرے بارے میں بڑا غلط سوچا ہے. یہ سوچ آپ لوگوں کو نہیں اپنانی چاہیے تھی. یہ تو میں چند دن رہا ہوں, اگر میں مکے میں سال بھی رہتا تو حضور کے بغیر میں نے طواف کعبہ نہیں کرنا تھا. در غلامی عشق و مذہب را فراق. اقبال کہتا ہے جب قوم غلام ہو جائے پھر ان کے عشق اور مذہب جدا جدا ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں, ہم بڑے کام کر رہے ہیں. جب حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ آئے تو پھر کہتے ہیں میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں, نماز کے بعد 100 بار درود بھی پڑھتا ہوں. میں نے کہا کون سا درود پڑھتا ہے؟ ناموس رسالت پر بات نہیں کرتا. تو کون سی نماز پڑھتا ہے کہ درود سے تیری نماز میں خلل آ جائے؟ تو کن محفلوں میں جاتا ہے کہ محفل میلاد کو ناجائز سمجھتا ہے؟ اقبال کہتا ہے جب قومیں غلام ہو جائیں تو انگ بینے زندگانی بدمزاق. اقبال کہتا ہے ان کی زندگی کا شہد کھٹا ہو جاتا ہے, شہد کا ذائقہ اس قوم سے ختم ہو جاتا ہے. پھر ان کو محبت کا پتہ ہی نہیں ہوتا, صرف حضور کی آمد پر سب کچھ ناجائز ہے. میں نے کہا تو اونٹ سے بھی برا نکلا, حضور آئے تو اونٹ بھی بول پڑے مبارک ہو حضور آ گئے. میں فقیر ہوں اور جو کچھ طلب کرتا ہوں آپ ہی سے طلب کرتا ہوں. میں گھاس کا ایک تنکا ہوں, اس کی ایک پتی سے پہاڑ جیسا سنگین اور مستحق دل تراش دیجئے. دانش مندوں اور فلسفیوں کی کتاب نے مجھے درد سر اور پریشان خیالی کے سوا کچھ نہ دیا, اس لیے کہ میں